اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے۔ جب وہ کرم فرمانے پر آتا ہے تو ماہ ربیع النور کی برکتیں ہم جیسے گناہ گاروں کو عطا فرماتا ہے۔ اربھا درود و سلام کا نذرانہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات خسروانہ کے نام کہ آج بھی منگتوں کو سلطان بنایا جاتا ہے۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، ARYQTV کے پلیٹ فارم سے آج ربیع النور کی ان بابرکت گھڑیوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیاؤں سے اپنے دل کی بنجر کھیتیوں کو منور کروانے کے لیے میں اور آپ حاضر ہیں۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اور ان ارادوں سے بھی بات کرنا چاہیں گے کہ صحیح معنوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جس طرح میرے مالک نے تخلیق میں سب سے جدا فرمایا ہے، نام نامی اسم گرامی میں بھی آپ کو بالکل نویکلا میرے اللہ پاک نے رکھا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ اسم کہ جس اسم کو لب چوم لیں ہر بار، وہ اسم کہ جس اسم کو لب چوم لیں ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہ عاشق آج بھی تڑپ کے الاپتے ہیں، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں، میری نعتیں سجاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اور صحیح معنوں میں آج اگر اپنے ارادوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں اور اپنے پورے ادارے کے دلی جذبات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو یہ ہے کہ محبت کے کمل کھلتے ہیں، ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ ایک ایسا احساس ہے کہ جیسے وہ دنیا کے گلاب میں خوشبوئیں نہیں ہیں جو آج آپ کے نامی اسم گرامی کے صدقے میرے اور آپ کے دہن سے میرا رب عطا فرما رہا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو کثیر نام ہیں اور علماء نے، مفسرین نے، محققین نے مختلف نامی اسم گرامی بیان کیے ہیں۔ حضرت امام قسطلانی نے ارشاد فرمایا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 500 ذاتی اور صفاتی نام ہیں۔ اسی طرح سیرت شامی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 300 ذاتی اور صفاتی نام کا تذکرہ ہے، اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے تقریباً 600 ذاتی اور صفاتی نام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور انہی کو سامنے رکھ کے ابو انیس محمد برکت علی لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1400 ناموں پر مشتمل آپ کے ناموں پہ پوری کتاب بھی لکھی ہے۔ لیکن آئیے ہم آپ کے وہ اس نام کا ذکر کریں جن کے بارے میں سب کا یہ اتفاق ہے کہ یہ آپ کے ذاتی نام ہیں۔ ان میں سے پہلا نام احمد ہے اور دوسرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ احمد نام کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے 28ویں پارے میں کیا ہے۔ اگر آپ اپنی ذہن کی بالغ کھیتیوں کو تھوڑا سا میری طرف متوجہ کریں گے تو ابھی جو میں اس پہ بحث کرنے لگا ہوں آپ اسے سنیں گے تو رب تعالیٰ کی حکمت پر حیران رہ جائیں گے۔ احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور احمد کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے جو سب سے بڑھ کے اللہ پاک کی حمد کرتا ہو، اللہ کی تعریف کرتا ہو، اللہ پاک کی ثنا بیان کرتا ہو، جو ہر لمحے اللہ کے ذکر میں اپنا وقت گزارتا ہو اور اس طریقے سے ذکر کرتا ہو کہ مخلوقات میں سے کوئی اور اس کی طرح ذکر کرنے میں اس کا ثانی نہیں ہو، اس کو احمد کہتے ہیں۔ اور محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ
وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قرآن پاک کے ترکیب کلام کو دیکھیں تو محمد کہتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ ترۃ بعد ترۃ بلا انفصال۔ اب احمد وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرے، اور علماء فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ جس طرح یہ سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے اس لیے احمد ہے، تو جس کی سب سے زیادہ مخلوق تعریف کرے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک رول بیان کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ قاعدہ اور کلیہ بیان کر دیا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب سارے جہان میں سے ہر چیز سے بڑھ کے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے عبد منیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سب سے بڑھ کے اللہ کا ذکر کیا، تو آج سب سے بڑھ کے آپ کے ذکر کو میرے رب نے عام فرمایا ہے۔ آپ کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہزادے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تجویز فرمایا ہے کہ یہ وہ خوش بخت ہوگا کہ زمین پہ جہاں بھر کے لوگ اس کی تعریف کریں گے، اور آسمان کی مخلوقات اور رب بھی محبت اور شفقت اور اطاعت کے ساتھ آسمان کی مخلوقات بھی اس کی تعریف کریں گی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام نامی، اس میں گرامی کس طرح اعراج کی بلندیوں پر نظر آتا ہے، تو ہم امام جلال الدین سیوطی کی یہ عبارت پڑھیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بلندی کتنی ہے۔ اب میں یہاں پہ سوال کرتا ہوں، جس کے نام کی اتنی بلندی ہے، بتائیے اس کی اپنی ذات کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا بکتابت اسمہ الشریف مع اسم اللہ علی العرش وسائر ما فی الملکوت، کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی یہ دنیا ما فیہا میں عرش کی بلندیوں سے لے کے زمین کی آراستگیوں تک جہاں جہاں پر جو کچھ موجود ہے، اللہ کا نام جہاں پر بھی لکھا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے۔ حضرت آدم نے جو ابو البشر ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا رأیت علی قوائم العرش، کہ میں نے عرش کے پایوں کو دیکھا تو کیفیت یہ تھی مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے عرش کے پایوں پر بھی یہ نام نامی اسم گرامی دیکھا، اور اللہ کے نام کے ساتھ ادھر رب کی توحید کی گواہی ہو رہی ہے تو ادھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہو رہا ہے، اور وہاں پر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی موجود ہے۔ ہم آگے دیکھیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لما عرج بہ رأیت علی ساق العرش لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اب میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو کونین کے والی کے ہر جملے کے بارے یہ اقرار رکھنا ہے کہ دنیا کا نظم و نسق تو بدل سکتا ہے، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول فعل کی زیر زبر اور پیش کو بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عرش کی بلندیوں پر اپنے نام کو رب تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اپنی رسالت کی گواہی کے طور پر دیکھا ہے۔ میرے ذی وقار بھائیو، احکام الحاکمین نے اسی وجہ سے قرآن حکیم میں آپ کی رسالت کا اعلان محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول ہیں سارے اختیارات کے ساتھ جو رب کی طرف سے آپ کو تفویض فرمائے گئے ہیں، جو عطا کرتا ہے میرے رب کی طرف سے، یہ سب کے سب آپ کو نصیب ہیں، اس لیے آپ اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے، سید المرسلین بنا کر بھیجے گئے، خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے، اور دو جہان کی عزتوں، عظمتوں، رفعتوں اور برکتوں کا تاج آپ کو عطا فرمایا گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ناموں کی طرف ہم دیکھیں تو ایک نام دوسرے نام کی وجہ تسمیہ نظر آتا ہے کہ پہلے احمد تھے تو اب محمد ہیں، پہلے فذکرونی کی کیفیت میں تھے اب اذکرکم کی کیفیت میں ہیں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ ہر وقت اپنی زبان کو
ہر طرح کی ریا سے خالی کر کے پوری پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ اللہ کے ذکر سے آراستہ رکھو، اور جب یہ زبان اللہ کے ذکر سے آراستہ ہو جائے گی پھر ذہن رساں کو دو جہان کی عزتیں نصیب ہو جائیں گی، اور جب وہ عزتیں نصیب ہو جائیں گی تو پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، آپ کے چہرے کا دیدار کرنے والوں کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ناموں میں سے ایک نام نامی اسم گرامی حامد بھی ہے۔ اگر ہم احمد دیکھتے ہیں، اگر ہم حامد دیکھتے ہیں، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ہر کسی کا الگ سا سرور نظر آتا ہے، الگ سا قرار نظر آتا ہے۔ جب کفار نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں توہین کو عام کرنا شروع کر دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے وہ جب آپ کے بارے میں بات کرتے تو بے شک کافر تھے، اہل زبان تو تھے، اہل زبان تو تھے، انہیں لسان العرب کی ساری ترکیب کی مکمل سمجھ تھی۔ وہ کہتے تھے محمد تو کہتے ہی اس کو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہر کوئی تعریف کرے، جس کی ہر لمحہ تعریف کرے، جس کا نام لینے سے پہلے لبوں کو محبت اور اداب سے چوم لیں، تو انہوں نے پھر رکھا مذمم، العیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ میں کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح آپ کے قلب مبارک کو میرے رب نے کتنی وسعتیں عطا فرمائی تھی، تو آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب صحابہ نے آ کے عرض کی حضور وہ مذمم کہتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مذمم ہوگا کوئی جس کے بارے وہ یہ تذکرہ کرتے ہیں مجھے میرے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجنے کی وجہ سے ان کو بتا دینا میں چاہتا ہوں کہ یہ دنیا اور دنیا کے نظام سے پہلے بھی یہ نام قائم تھا، اور جب دنیا کا نظام نہیں ہوگا تب بھی یہ نام قائم رہے گا۔ میدان محشر کا ایک بڑا عجیب معاملہ آپ کی خدمت میں رکھوں، حدیث قدسی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ندا دی جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تو جتنے لوگوں کے نام محمد ہوں گے وہ سارے وہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ انہیں کہا جائے گا تمہیں تو نہیں بلایا، لیکن میرے رب کو اپنے کریم کے نام سے اتنی محبت ہے کہ نام نامی اسم گرامی کی وجہ سے میرے رب تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جاؤ لوگو، تم لوگوں کا نام ماں باپ نے محمد رکھا تھا، اس نام کی وجہ سے میں تمہاری بخشش کا اعلان کرتا ہوں، اور یہ بخشش کا اعلان ہو جائے گا، اور اسی بخشش کے اعلان سے دو جہان کی عزتیں نصیب ہو جائیں گی۔ ہم نے علماء کے جملے پڑھے ہیں، اور علماء نے یہ باتیں بڑی تحقیق کے ساتھ لکھی ہیں کہ اگر کسی کے لہجے میں تلخی ہو اس کے نام کو بدلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھو، میرا رب کرم فرما کے شیریں لسان فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو جو کجا بخت ہو، میرا رب کرم فرماتا ہے وہ خوش بخت بن جایا کرتا ہے۔ کوئی ایسا ہے جسے رزق حلال وافر اور کشادہ نصیب نہیں ہے، اس نام کی برکت سے اسے رزق حلال کی کشادگی عطا کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی حکمت سے، تدبر سے، فہم سے، فراست سے، ایمان کی حقیقی طور پہ تمام تر روشنائیوں سے فارغ ہے اور دور ہے، اگر یہ نام رکھ دیا جائے تو وہ ان تمام معاملات سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیتا ہے۔ یہ میرے نبی کا نام ہے، اس نام کا اعراج ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ناموں کی طرح آپ کے ذاتی نام کا یہ وثوق کے ساتھ کمال ہے کہ اس کے اندر بھی معجزات ہیں۔ اس کے اندر بھی معجزات اس لحاظ سے ہیں کہ زمانے بھر میں لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے زندگی کے مقاصد آپ کے نام نامی اسم گرامی کا ذکر کرنے سے بدلے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہاں پر جو چیز آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، آج کے معاشرے میں ہمارے ہاں بیٹے ہوتے ہیں، ہماری اولاد ہوتی ہے، اور ہم فی زمانہ مختلف ناموں سے متاثر ہو کر نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس اہم ترین بات کو سمجھیے، نام نسبت والا ہونا چاہیے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی نسبت ضرور دیا کیجئے اپنی اولاد کو۔ اس نام کی نسبت دینے کے 100 فوائد ہیں، 1000 فوائد ہیں، لیکن ہم اپنے زمانے کی روش کو دیکھتے ہیں، حقیقی روش کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پہ، آپ کے ذاتی اور صفاتی ناموں پہ، آپ کے اصحابہ کرام کے ناموں پہ، آپ کی آل پاک کے ناموں پہ، یا اللہ پاک کے جلیل القدر انبیاء کرام کے ناموں پہ آپ اپنی اولاد کے نام تجویز کیا کریں تو کسی کو صبر کا فیض ملے گا،
کسی کو دوستی کا فیض ملے گا، کسی کو شکر کا فیض ملے گا، کسی کو کلام کا فیض ملے گا، اور جب یہ سارے فیض اکٹھے ہو جاتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا فیض عام ہو جاتا ہے۔ آج کا یہی پیغام آپ کے سامنے، دیکھیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ نے کیا عزتیں عطا فرمائی۔ اس لیے میرے شیخ کامل ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ آقا کا نام ہم لیں تو ہم گناہ گاروں کا نام لینا، ہمارے آقا کی ضرورت نہیں ہے، دو جہاں کے والی کی ضرورت نہیں ہے، سلطان حسینان عالم کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس نام کے صدقے ہمیں فیض ملے گا تو ہمیں بھی اعراج نصیب ہو جائے گا۔ قوت عشق سے ہر پس کو بھالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔